الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ شخص کیا کرے جو اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دے مگر وہ اس کی بات کو نہ سنے؟ کیا وہ ان کے ساتھ رہے یا گھر سے نکل جائے؟ اہم ترین سوال ہے کہ بابا جی تو نماز پڑھ دینے لیکن اولاد نہیں پڑھتی، ٹال مٹول کر دی، بیگم ہی نہیں پڑھتی، کدی کدی موقع ملے تو پڑھ بھی لیں گی۔ اہل خانہ نماز نہیں پڑھتے، گھر کا سربراہ نمازی ہے، حاجی ہے اور بار بار نماز کی تلقین کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود گھر کے افراد نماز نہیں پڑھتے، وہ کیا کرے؟ جواب اس کا یہ ہے، اگر اہل خانہ بالکل نماز نہیں پڑھتے تو وہ کافر، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ان کے ساتھ رہنا سہنا جائز نہیں، لیکن واجب یہ ہے کہ وہ انہیں اصرار کے ساتھ بار بار دعوت دیتا رہے، شاید اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے، کیونکہ تارک نماز کتاب و سنت، اقوال صحابہ اور عقلی دلائل کی روشنی میں کافر ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کافر نہیں، سن لیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کافر نہیں، میں نے ان کے دلائل پر غور کیا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کے دلائل پر غور کیا ہے، وہ دلائل چار حالتوں سے خالی نہیں ہیں، ان کے دلائل جو ہیں چار حالتوں سے خالی نہیں، ان میں اصلاً کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک، یا یہ کسی ایسے وصف کے ساتھ مقید ہیں جس کے ساتھ ترک نماز ممنوع ہے، یا یہ کسی ایسے حالت کے ساتھ مقید ہے جس میں تارک نماز معذور ہے، یا یہ دلائل عام ہیں جبکہ تارک نماز کے کفر کی حدیثیں خاص ہیں۔ کتاب و سنت سے یہ قطعاً ثابت نہیں کہ تارک نماز مومن ہے، یا یہ کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، یا یہ کہ وہ دوزخ سے نجات پا جائے گا، تاکہ ہم تارک نماز کے بارے میں وارد کفر کی یہ تعویل کر سکیں کہ اس سے مراد کفر ان نعمت یا کفر دون کفر ہے، یعنی کہ اس سے مراد کفران نعمت یا کفر دون کفر ہے۔ جب یہ بات واضح ہوگی کہ تارک نماز کافر اور مرتد ہے تو اس کے کفر پر مرتد کے احکام مرتب ہوں گے۔ ایک، اسے رشتہ دینا صحیح نہیں۔ اگر اس کے نماز نہ پڑھنے کے باوجود عقد نکاح ہو گیا تو یہ نکاح باطل ہوگا اور اس کی وجہ سے بیوی اس کے لیے حلال نہ ہوں گی، کیونکہ مہاجر عورتوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سو اگر تم کو معلوم ہو کہ وہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو،
کہ نہ یہ ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ ان کو جائز ہیں۔ دوسرے نمبر پر اگر اس نے عقد نکاح کے بعد نماز ترک کر دی تو اس کا نکاح فسخ ہو جائے گا اور بیوی اس کے لیے حلال نہ ہوگی، جیسا کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہو رہا ہے جسے ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، اور قبل الدخول اور بعد الدخول کے اعتبار سے اس کی تفصیل اہل علم کے ہاں معروف ہے۔ یہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا، اگر وہ کسی جانور کو ذبح کرے تو اس کے ذبیحے کو نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ اس لیے کہ وہ حرام ہے۔ اگر کوئی یہودی یا عیسائی جانور ذبح کرے تو اس کے ذبیحے کو ہمارے لیے کھانا حلال ہے، گویا بے نمازی کا ذبیحہ یہودی نصرانی کے ذبیحے سے بھی زیادہ خبیث ہے۔ چوتھے نمبر، بے شک بے نماز کے لیے مکۃ المکرمہ یا حدود حرم میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے مومنو، مشرک تو پلید ہیں، نجس ہیں، اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس جانے نہ پائیں۔ پانچویں نمبر پر، اس کے قرابت داروں میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کی میراث میں اس کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ فرض کریں کہ اگر ایک شخص فوت ہو جائے اور اس کا بیٹا نماز نہ پڑھتا ہو، یعنی وہ شخص تو مسلمان ہے، نمازی ہے، لیکن اس کا بیٹا بے نمازی ہے، اور اس کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، اور اگر ایک اس کے چچے کا بیٹا ہے، اس کے چچے کا بیٹا جو قرابت داروں میں سے دور ہے، وہ اس کا وارث ہوگا، اس وجہ سے کہ وہ نمازی ہے اور صحیح مسلمان ہے، مگر اس کا اپنا بیٹا حقیقی نماز نہیں پڑھتا، وہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے مسلمان نہیں ہے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، اس لیے وہ اس کا وارث نہیں بنے گا۔ حدیث حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا، لا یارث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم۔ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا، میراث کے حصے ان کے حقداروں کو دے دو، اور جو باقی بجائے وہ قریب ترین مردوں کے لیے ہیں۔ یہ مثال تمام وارثوں پر منطبق ہوتی ہے۔ بے نماز جب مر جائے اسے غسل نہ دیا جائے تاکہ وہ دوسرے بے نمازیوں کے لیے عبرت بن جائے۔ کفن نہیں دیا جائے گا، نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور اسے مسلمانوں کے ساتھ دفن بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر اس کے ساتھ ہم کیا کریں؟ کرنا یہ ہے کہ اسے صحراؤں میں لے جائیں گے اور ایک گڑھا کھود کر اس کو اپنے کپڑوں سمیت اسے دفن کر دیں گے، کیونکہ اس کی کوئی حرمت نہیں، اس کی کوئی تعظیم نہیں، اس کا کوئی ادب نہیں، احترام نہیں، لہذا کسی کے لیے یہ حلال نہیں کہ
کہ اس کے پاس کوئی ایسا شخص فوت ہو جائے جس کے بارے میں اسے معلوم ہو کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، مگر وہ اسے مسلمانوں کے سامنے لائے تاکہ وہ اس کی نماز جنازہ پڑھے، یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ قیامت کے دن فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف جیسے ائمہ کفر کے ساتھ اٹھایا جائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا، اس کے گھر والوں میں سے کسی کے لیے یہ حلال نہیں کہ اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرے، کیونکہ وہ کافر ہے اور اس چیز کا وہ مستحق نہیں کہ اس کے لیے مغفرت کی اور بخشش کی دعائیں کی جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔